کہتے ہیں کہ میری حق البحر 7 لاکھ تھی، 3 لاکھ تو ہم نے زیور کی شکل میں دے دیا، باقی 4 لاکھ کے بارے میں یہ فیصلہ تھا کہ اگر جھگڑا ہوگا، ناچاکی ہوگی، علیحدگی ہوگی تو اس وقت دیں گے۔ میں نے بیوی سے کہا کہ تھوڑا تھوڑا رہتی رہو، اس نے کہا میں نے آپ کو معاف کیا تو اچھا کیا، ٹھیک ہو گیا۔ شادی وغیرہ میں جو کارڈ بناتے ہیں، بہرحال فضول خرچی نہ ہو، اطلاع کے لیے سادہ کارڈ بنانے میں کوئی حرج نہیں، پتہ تو لگے نا کہ کہاں دعوت ہے، جگہ کون سی ہے، وقت کون سا ہے۔ کہتے ہیں کہ شادی کے بعد میاں بیوی جو ہے وہ کسی جگہ ہنی مون منانے کے لیے جاتے ہیں، کیوں نہ جائیں جی، میاں بیوی ہیں، جہاں مرضی آئے جائیں۔ میری عمر 17 سال ہے، میری داڑھی آتی ہے، میں رکھنا چاہتا ہوں، امی نہیں مانتی، اس میں امی کی بات نہیں، حضور کی بات چلے گی، آپ داڑھی رکھیں، اس پہ ماں ناراض ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ مدینہ منورہ سے واپسی پر میں نے نیت کر لی تھی، لیکن مجھے حیض آ گیا ہے تو گھر میں بیٹھی رہے، جب پاک ہوں عمرہ کا، کسی میقات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے میقات کے عمرے کو خراب نہ کرو، آپ تو میقات سے نیت کر کے آئی ہیں۔ میرا نام احمد ہے، میں آپ کا خاص محبت کرنے والا ہوں، نماز میں کوتاہی کا، اتنا خوبصورت نام رکھ کے بھی تمہیں شرم نہیں آتی، احمد نام رکھا ہے حضور کا، پھر نماز میں کوتاہی کرو تو بڑی بدبختی والی بات ہے، بیٹا توبہ کرو۔ اگر ہم دوبارہ عمرہ کرنا چاہیں، افضل تو یہ ہے کہ طائف جا کے کریں کہ وہ میقات ہے، اگر وہاں نہ جا سکیں تو پھر مسجد عائشہ ہے، جیرانہ ہے، عرفات ہے، صلح حدیبیہ والی جگہ ہے۔ بہرحال آپ جس کمرے میں نماز پڑھتے ہیں اس میں باتھ روم جو ہے ایسی جگہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں تو سامنے ہوتے، کوئی بات نہیں، بند کر دیں، اس کا دروازہ پڑھتے رہے۔ یہ مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہے، حدیث مبارک نہیں لیکن بزرگوں میں قول ہے۔ بہرحال کہتے جی کہ اگر یہ بات درست ہے تو ایک دوسرے سے زکام لگ جاتا ہے، جب زکام ہو تو اس کا جھوٹا نہ پئیں، بس یہ تو نہیں ہے نا کہ جھوٹا زکام والے کا بھی پیو۔ اگر ہم اپنے گھر میں ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں اور امام حرم نے سجدے والی آیت پڑھی ہے تو وہاں ہم سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ حکم ہے سجدے کا کہ خود پڑھو یا انسان سے سنو، یہ نہیں کہ ٹی وی سے سنو تو تب بھی وہی عمل کرو۔ یہاں کچھ مولوی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہفتے والے دن مچھلی کھانا حرام، یہ نیا مسئلہ ہے۔ آپ ایسا کریں کہ ہفتے والے دن مچھلی پکا کے مجھے بھیج دیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو یہودیوں کو منع کیا گیا تھا کہ شکار نہ کرو، کھانے سے منع تو نہیں کیا گیا، پتہ نہیں کہاں سے مسئلے گھڑتے ہیں، اب کیا کریں آپ؟ جواب نہ دو تب بھی نہیں گزرتی، اور جواب دو تب بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تہجد کی نماز اگر فجر کی اذان سے 20 منٹ پہلے پڑھ لیں ٹھیک ہے، وہ تو سب سے اچھا وقت ہے۔ کہتے جی کہ آج کل کے دور میں شریعت کے قانون کو لانے کے لیے ہم ملک میں کیا کر سکتے ہیں؟ پہلے اپنے گھر میں شریعت نافذ کرو، پھر دوسروں کی بات کرو۔ کیا تمہارے گھر میں شریعت ہے؟ تمہارے بدن پہ شریعت ہے؟ وہ ایک آدمی نے کسی سے پوچھا تھا کہ جی فلاں لیڈر نے کہا ہے کہ ہم اسلام نافذ کریں گے، انہوں نے کہا جس نے 6 فٹ کے بدن پہ نافذ نہیں کیا وہ ملک میں کرے گا؟ خدا کا خوف کرو۔ ایک نعرہ ہے لوگوں کو پاگل بنانے کے لیے۔ والدین اپنے بیٹی کی شادی کریں، اس سے وہ علیحدہ ہو جاتا ہے، اپنا مال سامان تیار کریں، والدین کو نہیں دیتا، وہ گناہ گار ہے، کیونکہ یہ حدیث ہے کہ انت و مالک لابیک، تم بھی اور تمہارا مال جو ہے وہ والد کا ہے، کیسے نہیں دیتا ہے؟ گھر میں ناچاکی ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ کے یا لطیف یا ودود کی ایک تسبیح پڑھ کے روزانہ دعا کیا کریں، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ www.darsequran.com